ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، وقت ملا تو میں اس کو تھوڑی تفصیل بیان کر پاؤں گا، ورنہ اسے بیچ میں چھوڑنا پڑے گا۔ وہ مسئلہ ہے مہر۔ نکاح میں یہ بھی ضروری چیز ہے، شریعت نے حکم دیا۔ میں نے خطبے میں 3 آیت مبارکہ کی تلاوت کی، 3 جگہ سے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مہر کا ذکر فرمایا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ، جن عورتوں سے نکاح کے بعد تم نے فائدہ حاصل کر لیا ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، ان کا مقرر شدہ مہر دے دو۔ تو عورت کے لیے مہر مقرر کرنا ضروری ہے۔ جس نکاح میں مہر مقرر نہ کیا جائے وہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن مہر بھی اس میں لازم ہو جاتا ہے۔ اگر مہر کون سا مہر دیا جائے گا؟ وہ مہر دیا جائے گا جو اس لڑکی کی دیگر بہنوں کو ملا تھا، یا اس لڑکی کی کزنوں کو ملا تھا، یا اس لڑکی کی والدہ یا خالہوں کو ملا تھا، وہ مہر دیا جائے گا اگر مقرر نہیں کیا۔ اور مہر جو مقرر کیا جائے، اچھا یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، مہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی پیسوں کے ذریعے خریدی جا رہی ہے، نہیں نہیں، یہ مہر صرف انسانی عزت، عصمت، قدر، اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، ورنہ انسان کی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ رہی ہے، تو اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی سی قیمت اسے دی جاتی ہے، تھوڑی سی رقم اسے دی جاتی ہے، وہ اس کی قیمت نہیں لگائی جاتی۔ اور یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ قرض ہے اس شخص پر۔ اور پھر اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اور میں جلدی جلدی آپ کے سامنے تھوڑا ذکر کر دوں۔ تو مہر کی حدیث ہونی چاہیے، اور میں جلدی جلدی آپ کے سامنے تھوڑا ذکر کر دوں۔ تو مہر کی حدیث مبارکہ میں کم از کم مقدار ذکر کی گئی ہے، زیادہ مقدار نہیں ذکر کی گئی، زیادہ مقدار نہیں ذکر ہے، کم از کم مقدار۔ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، مہر 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ بات یاد رکھیں، جسے ہم کہتے ہیں نا، بعض ساتھی کہتے ہیں کہ مہر شرعی لکھ دو، تو مہر شرعی کا مطلب ہے کم از کم 10 درہم۔ مہر فاطمی الگ ہے، مہر شرعی الگ ہے۔ اب یہ جو درہم والی چیز ہے، اس کو میں تھوڑی سی واضح کر دوں کہ آج کل کے دور میں اس کی قیمت کیا ہوگی۔ مہر شرعی جس کو کہتے ہیں 10 درہم، تو یہ درہم وہ نہیں ہے جو دبئی میں چل رہے ہیں، ابوظہبی میں چل رہے ہیں، آج کل جو پیسہ ہے وہ درہم مراد نہیں ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو درہم چاندی کو شمار کیا جائے گا، تو اس زمانے میں 10 درہم جو مہر تھا، وہ چاندی کا وزن اگر کیا جائے تو وہ تقریباً 2.5 تولہ چاندی بنتا ہے، 2.5 تولے سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ اور آج کی چاندی کے ریٹ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا 1666 روپے، تو 1666 کو ہم تقریباً 2.5 سے ضرب دیں تو مہر کی کم از کم مقدار 4773 یعنی تقریباً 5000 بنتی ہے۔ یہ کم از کم مقدار ہے، اس سے کم مہر ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کم از کم اتنا دینا لازمی ہے، 4773 یعنی 5000۔ تو یہ ہو گیا مہر شرعی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا مہر شرعی لکھ دو۔ دوسری بات کی طرف آ جائے مہر فاطمی، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کیا تھا؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً تمام بیٹیاں اور تقریباً تمام ازواج مطہرات 2 کو چھوڑ کر رضوان اللہ تعالی علیہن، ان کا مہر تھا 400 درہم۔ کتنا درہم؟ 400 درہم، 10 درہم نہیں، 400 درہم۔ یہ 400 درہم بنتا ہے 131 تولہ چاندی، تقریباً 131 تولہ چاندی۔ اب اس 131 تولہ چاندی کو آج کی 1666 روپے جو چاندی کی فی تولہ قیمت ہے، اس سے اگر ہم ضرب دیں تو یہ تقریباً 2 لاکھ سے اوپر رقم بن جائے گی۔ تو مہر فاطمی آج کے ریٹ کے مطابق 2 لاکھ سے اوپر ہے۔ کتنے؟ آج کے ریٹ کے مطابق مہر فاطمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرہ بیچی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تھا مہر دینے کی رقم ہے نہیں ہے،
زیرہ ہے جب اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچنے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا ہوا، انہوں نے زیرہ کے پیسے رقم ادا کی، وہ 400 درہم بھی ادا کیے اور زیرہ بھی واپس دے دی۔ تو 400 درہم کی قیمت تقریباً آج کے دور کے مطابق 2 لاکھ سے اوپر جا رہی ہے۔ یہ ہے مہر فاطمی، رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے چلے، ایک اور مہر ہے، وہ مہر ہے حضرت حضور علیہ السلام کی بیوی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مہر۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح تب ہوا جب شاہ حبشہ نجاشی کے پاس کچھ صحابہ کچھ صحابیات ہجرت کر کے گئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر تھی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے پیغام ملا کہ ام حبیبہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا ہے، اور نکاح کیسے ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے اپنا وکیل بنایا، ایک صحابی کو بھیجا کہ نجاشی بجائے کہ ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کرنا ہے حضور علیہ السلام کا۔ اب نجاشی بادشاہ نے حضور علیہ السلام کا نکاح کروایا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، ان کے ساتھ نکاح کروایا، اور مہر بادشاہ ہے نا، اس بادشاہ نے مہر اپنی جیب سے ادا کیا۔ حضور علیہ السلام کی طرف سے جو مہر دینا تھا وہ بادشاہ نے ادا کیا، اور وہ مہر تھا تقریباً 400 نہیں 4000 درہم۔ کتنا تھا؟ 4000 درہم۔ وہ 4000 درہم آج کی چاندی کی قیمت کے مطابق 787 تولہ چاندی بنتی ہے، اور تقریباً یہ 13 لاکھ سے اوپر جا رہی ہے رقم۔ یہ حضور علیہ السلام کی طرف سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر دیا گیا تھا۔ یہ 3 مہر تو ہے، ایک اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر دیا گیا تھا۔ یہ 3 مہر تو ہے، ایک اور مہر میں ذکر کر دوں، بات ختم کرتا ہوں، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہن کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، حضور علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا مہر ادا کیا تھا۔ وہ مہر تقریباً 40,000 درہم تھے، اور اس سے بھی اوپر رقم کروڑ کے تک پہنچ جاتی ہے تقریباً آج کی ریٹ کے مطابق۔ تو میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مہر کم از کم مقدار 5000 ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اس قدر مہر ادا کر سکتے ہیں، لیکن حضور ہونی چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ بہترین نکاح، بڑا نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، ہر اعتبار سے۔ مہر بھی آسانی سے ادا کر دے، لڑکے پر اتنا مہر مقرر کیا جائے کہ وہ فی الفور ادا کر دے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ سالوں سال اتنے مہر مقرر کر دیے گئے کہ سالوں سال وہ ادا ہی نہیں کر سکتا، ساری زندگی بھی وہ مزدوری کرتا رہتا بھی مہر ادا نہیں کر سکتا، یہاں ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اتنا مہر ہو کہ اگلے دن 1 مہینے کے اندر ادا کر دے، بس اتنا مہر۔ اور باقی خرچے پانی کے اعتبار سے بھی جہاں پر جتنی کفایت اور جتنی سادگی ہوگی اس نکاح کے اندر اتنی ہی برکت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ نکاح کے دیگر مسائل بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے ہر حکم کو درست انداز سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین وما علینا الا